بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ٹاپک بھی علماء دنیا سے متعلق ہے۔ اسی عنوان پر ایک اور ویڈیو بھی بنایا جا چکا ہے، علماء وارث کون؟ آپ ہمارے چینل پہ وہ ویڈیو دیکھ لے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ دوران مطالعہ اسی عنوان کے تحت جو ہے بہت سی باتیں اور بھی آتی گئیں اور آتی رہیں گی، تو محسوس یہ ہوا کہ کچھ باتیں اور بھی جو ہے آپ کے گوشے گزار کر دی جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ دین کا بگاڑ جتنا علماء دنیا سے ہوا ہے، کوئی اور جو ہے دنیا پر فریفتہ کوئی اور طبقہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا نقصان علماء دنیا نے، علماء سو نے دین کو پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین کے مقتدی ہیں، رہبر ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ان کے علماء جو ہے دنیا پر فریفتہ ہیں، دنیا پر جان دے رہے ہیں، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت جمع کرنے کے لیے یہ کس حد تک گر جاتے ہیں، عمرہ سیاستدانوں کی چوکھٹ چومتے رہتے ہیں، وہاں حاضری لگاتے ہیں، تو عوام کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ان علماء سو اور علماء دنیا کو دیکھ کر دین ہی سے بدظن ہو جاتا ہے۔ میری یہ کوشش نہیں ہے یا میں اس طرح کا کوئی کام بھی نہیں کر رہا ہوں کہ علماء سے لوگوں کو بدظن کروں۔ علماء حق ہے، ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن ہماری اکثریت جو ہے علماء حق کی پہچان نہیں کر پاتی۔ علماء حق کون ہے؟ جو کوئی بھی مدرسے سے پڑھ کے نکلتا ہے، داڑھی ٹوپی رکھ لیتا ہے اور عالم کہلاتا ہے، یا لوگ جنہیں عالم کہتے ہیں، تو وہ عالم اصل میں ہے نہیں، بس ایک لبادہ ہے، ایک چوغا پہن رکھا ہے علماء کا، اور لوگوں کو بہکانے کا ایک سبب بنے ہیں۔ وہ ایک یہ ہے نا کہ ایک حکایت ہے کہ کسی بزرگ نے شیطان کو دیکھا کہ وہ بیکار بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کہ ارے بھائی تم بیکار کیوں بیٹھے ہو، تمہارا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو شیطان نے جواب یہ دیا کہ علماء دنیا، علماء سو پیدا ہو گئے، اب ہماری کیا ضرورت ہے، وہ ہمارا کام تو وہ خود کر دیں گے اور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس عنوان پر باتیں کرتے رہیں، اور علماء دنیا، علماء سو اور علماء حق، علماء وارث کے درمیان جو فرق ہے، جو تفریق ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ ہم انہیں علماء سو اور علماء دنیا کو مقتدی سمجھیں گے، اپنا رہبر سمجھیں گے، جبکہ وہ بالکل اندر سے شیطان ہوں گے اور خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو ان کی اقتداء کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہیں جائیں گے، اور دین الگ بگڑے گا۔ دین کی تبلیغ اور اس کا جو ایک حسن ہے وہ سب جو ہے پامال ہو جاتا ہے، یہ علماء دنیا کو دیکھ کر اور ان کے طور طریقے کو دیکھ کر غیر مسلموں میں بھی اچھا اثر نہیں جاتا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے علماء تو ایسے ہیں، ایسے ایسے، تو یہ نہیں ہے۔ علماء حق ہے، الحمدللہ۔ اگر میں ایک صحافی ہوں تو علماء کی ایک کثیر تعداد سے ملنے کا موقع ملا، تو میں نے علماء سو اور علماء دنیا کو بہت بڑی تعداد میں دیکھا کہ وہ کس حد تک جو ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے گر جاتے ہیں، تو الحمدللہ میں نے علماء حق کو بھی دیکھا ہے اور علماء وارث کو بھی دیکھا ہے، ان کی صحبت بھی اٹھائی ہے، تو بالکل بھی ہے مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں علماء حق رہیں گے، بس آپ کو تلاش کی ضرورت ہے کہ کون علماء حق ہے، تاکہ ان کا دامن پکڑیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ لیکن علماء دنیا کی صحبت میں
نہیں بیٹھنا ہے۔ حضرت احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں وہ فرماتے ہیں کہ علماء دنیا سے ایسے بھاگو جیسے تم شیطان سے بھاگتے ہو۔ تو یہ اس بات پر جو ہے ہم لوگوں کو بہت، اور یہ علماء دنیا کا جو ہے یہ بگاڑ بہت بڑا بگاڑ۔ اکبر بادشاہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ اکبر جو ہے وہ ابتدائی دنوں میں بہت ہی دیندار تھا، بزرگوں سے عقیدت رکھتا تھا، اور اگر دین میں کوئی بگاڑ پیدا کرتا تھا یا بدعقیدگی پھیلاتا تو اس کو سزا بھی دیتا تھا۔ لیکن یہی اکبر بعد میں ایسا گمراہ ہوا کہ اس نے خود ایک دین الہی کے نام سے ایجاد کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں، تاریخ نویش اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ علماء دنیا ہے۔ اکبر جو ہے عقیدت میں علماء کو اپنے یہاں جمع کرتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، لیکن یہ علماء اصل میں علماء دنیا نکلے۔ بہت بڑی تعداد علماء دنیا کی اکبر کے درباری کے طور پہ جو ہے وہ اس مجلس میں وہ شریک ہو گئے، اور اپنا قد بڑھانے کے لیے بالکل گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے سے وہ باز نہیں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اکبر جو ہے وہ بالکل وہ دین اسلامی سے بدظن ہو گیا، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ ایک نئے دین کی ضرورت ہے جس میں اس طرح کے لوگ نہ ہوں۔ تو علماء دنیا یہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں رہے اور اس طرح کا بگاڑ کرتے رہے، آج بھی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے علماء حق بھی ہے، علماء وارث بھی ہیں جو ان کو جواب دیتے ہیں، اور بالکل جو ہے پیرل متوازی ہو کر وہ جیسے ہر زمانے میں جیسے فرعون ہوتا ہے تو موسیٰ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لڑائی ہے اور یہ چلتی رہتی ہے۔ بس ہم لوگوں کو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس کی پہچان اور پرکھ رکھیں۔ تو اس تعلق سے جو ہے وہ مکتوبات امام ربانی بھی میں پڑھ رہا تھا، تو دیکھیے کہ علماء دنیا کے تعلق سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا جو ہے وہ سخت رویہ اختیار کیا ہے، اور آپ نے جو ہے متنبہ کیا کہ بھائی اس طبقے سے جو ہے وہ خود کو بچاؤ۔ مکتوبات دفتر اول حصہ اول مکتوب نمبر 33۔ یہ مکتوب حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف لکھا تھا۔ فرماتے ہیں، گروہ علماء کے لیے دنیا کی محبت اور اس کی طرف رغبت کرنا ان کے چہرے جمال پر بدنما داغ ہے۔ مخلوق کو اگرچہ ان سے فائدے پہنچتے ہیں، لیکن خود ان کی ذات کے لیے ان کا علم کچھ بھی نفع مند نہیں ہے۔ اگرچہ شریعت کی تائید اور ملت کی تقویت ان پر مبنی اور مرتب ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تائید و تقویت اور فجور والے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، اس طرح کی تائید ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ علماء دنیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو دین کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں اور دین کو بچائے ہوئے ہیں، تو ایسا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ فائدے بھی تم سے ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے فائدے سے زیادہ تمہاری ذات سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سید الانبیاء علیہ وعلیہم وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک فاجر شخص کی تائید کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاجر شخص سے بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اگر کچھ کام ہو جا رہا ہے اور کچھ دین کا اور اسلام کا اور لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بالکل وہ پسندیدہ شخص ہیں۔ علماء سو پارس کے پتھر کی طرح ہے کہ لوہا اور تانبا وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے سونا بن جاتا ہے، مگر وہ خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح وہ آگ جو پتھر اور بانس میں پوشیدہ ہوتی ہے، جہاں کو اس سے منافع حاصل ہوتے ہیں، لیکن خود وہ پتھر اور بانس اپنی اندرونی آگ سے بے نصیب رہتے ہیں۔ مطلب یہ علماء دنیا کی یہ مثال ہے کہ ان کے علم سے کچھ فائدے پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو، لیکن خود ان کا علم ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے بد نصیبی کیا ہوگی؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ علم ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے کہ ان کے علم نے ان پر حجت مکمل کر دی۔ سب سے زیادہ عذاب قیامت کے روز اس شخص کو ہوگا
جسے اللہ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا، ان کا علم ان کے لیے کیوں مضر اور نقصان دہ نہ ہو، حالانکہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی عزت چیز اور موجودات میں اشرف شے ہے، اسے انہوں نے کمینی دنیا اور مال و جاہ اور سرداری حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا ہے، حالانکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار اور ساری مخلوق سے بدترین شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والی شے کو ذلیل کرنا اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے اسے عزت دینا نہایت ہی برا ہے۔ یہ کام علماء دنیا کرتے ہیں۔ دنیا مقبوضہ ہے، اللہ نے کہیں جو ہے دنیا کو پسند نہیں کیا، جب بھی نظر ڈالی تو غضب کی نظر ڈالی، اور یہ ان پر فریفتہ ہے، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہا دھو کر پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کسی طرح حاصل ہو جائے۔ اور اللہ نے علم کی تعریف کی ہے، صاحب علم جو ہے وہ اللہ کا بہت قریب ہوتا ہے۔ صحیح علم ہو اور بعمل ہو تو وہ علم اللہ کے یہاں بہت ہی یہ ہے پسندیدہ ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے ایسا عالم شخص کو، لیکن یہ اس کو پلٹ دیتے ہیں، علم کی بے توقیری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ امیر کتنا اچھا امیر ہے جو کسی فقیر کے در پر جاتا ہے، اور وہ فقیر کتنا گھٹیا اور برا ہے جو کسی امیر کے در پہ جاتا ہے۔ تو یہ اس کو الٹتے ہیں یہ علماء دنیا، کہ یہ خود جو ہے امیر کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے علم کی بے توقیری کرتے ہیں، اور علم جو ہے بے وقت ہوتا ہے وہاں جا کر۔ فی الحقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ درس و تدریس فتویٰ دینا اس وقت نفع مند ہے جبکہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور جاہ و سرداری اور حصول مال و زر اب بلندی چاہنے کے شائبہ سے خالی ہو۔ یہ سب نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی علم ہم اس لیے حاصل کریں کہ دنیا کمائیں اور دنیا کی چیزوں پر فریفتہ ہوں۔ یہ غرض اور یہ مقصد اگر آپ کا ہے تو آپ سے بڑا بندستی پھر کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں زہد اختیار کرے اور دنیا و مافیا سے بے رغبت رہے۔ وہ علماء جو اس بلا میں مبتلا ہے اور اس کمینی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دنیا دار علماء ہیں۔ تو ایسے علماء سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے، خواہ ان کی ٹھاٹ باٹ اور ان کی شان بان کچھ بھی ہو، لیکن اگر یہ دنیا پر فریفتہ ہے، دنیا کے لیے جو ہے یہ عمرہ کے در کو جا کر چومتے ہیں، تو ہم سب کو ان سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ دین کا بگاڑ کا بہت بڑا یہ سبب ہے۔ یہی لوگ علماء سو سب لوگوں سے برے اور دین کے چور ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین کا مقتدا اور سب مخلوق سے بہترین خیال کرتے ہیں۔ اور یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما، چونکہ ان کو سابقہ پڑا تھا، یہ اکبر کے زمانے کے بزرگ ہیں، تو اکبر کی بگاڑ اور دین الہی کو ختم کرنے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے جو کردار وہ کتابوں میں جو ہے وہ درج ہیں، آپ پڑھیں ان کو، تو ان کو ایسے علماء سے سابقہ پڑا کہ علماء دنیا نے کس طریقے سے بادشاہ تک کو بگاڑا اور پوری سلطنت جو ہے وہ تہس نہس ہوئی، اور دین کا جو ہے جو اصل چہرہ تھا وہ چھپ گیا۔ یہ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پھر سے وہی دین پھر واپس اس کو لایا اور ہم تک جو ہے وہ صحیح دین وہ پہنچایا۔ تو ہندوستان میں تو بالکل وہ دین کی وہ یہ آج بھی جو ہے اس کے اثرات ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہمارے دین میں رائج ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں جو وہ دین کا حصہ ہے نہیں، تو یہ وہ اسی سب چیز کا ایک حصہ ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں ہر سستی اور مداہنت جو امور شریعہ میں واقع ہو چکی ہے اور فطور جو دین و ملت کی ترویج و اشاعت میں پیدا ہو چکا ہے، سب علماء سو کی شومی کے باعث ہے اور ان کی نیتوں کے فساد کی وجہ سے، اتنا بڑا بگاڑ ان کی وجہ سے۔ تو پھر یہ ہم اس سے غفلت کیسے برت سکتے ہیں؟ یہ بار بار اس عنوان پر اور ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی جو ہے اس کو سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ ایسے علماء دنیا سے بچیں، ان کے چہرے اور ان کے لباس اور وضع خطا پر نہ جائیں۔ ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت، جاہ و ریاست اور مال کی محبت سے آزاد ہیں، وہی علماء آخرت
اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے وارث ہیں. یہ ہے عالم اور یہ ہے علماء وارث. ان کی صحبت جو ہے آپ اٹھائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ دین جو ہے صرف ان کی صحبت سے، ان کی تقریریں نہ ہو، ان کے خطابات نہ ہو. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ جن کو میری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا اس کو میرے بولنے سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو یہ علماء اس درجے کے ہوتے ہیں کہ یہ خاموش بھی بیٹھے ہوں اور آپ ان کی صحبت میں رہیں، ان کی خدمت کریں تو آپ فائدے سے خالی نہیں رہیں گے. آپ بھی ایک دن جو ہے کسی نہ کسی مقام تک پہنچ جائیں گے. یہ علماء کے بارے میں ہے کہ بھائی ان کی سیاہی یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے اور ان کی سیاہی کا پلہ بھاری ہوگا. یہ ایسے علماء ہیں. یہی علماء ہے کہ جن کا سونا جو ہے عبادت ہے. یہی علماء ہے کہ آخرت کا جمال ان کی نظروں میں اچھا لگتا ہے. مطلب انہیں آپ دیکھ لیں تو اللہ یاد آ جائے، اور وہ آخرت کا جو جمال ہے، جو دین کا اصل چہرہ ہے، جو اس کی جمالیت ہے، وہ ان کے چہرے سے آیا ہوتا ہے. دنیا کی قباحت اور برائی کا انہیں مشاہدہ ہو چکا ہے. انہوں نے آخرت کو بقا کی نظر سے دیکھا ہے اور دنیا کو زوال اور فنا کے داغ سے داغدار پایا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو باقی رہنے والی آخرت کے حوالے کر دیا ہے اور فانی دنیا سے الگ ہو گئے ہیں. یہ علماء ہے. اچھا، مجھے فرماتے ہیں کہ ایسے علماء بعض مرتبہ جو ہے وہ اہل دنیا کا لبادہ میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تو آپ انہیں ڈھونڈیں، یہ ان کی ظاہری صورت پہ نہ جائیں، ہے نا. ان کا طور طریقہ اور ان کی اتباع سنت، ان کی اتباع شریعت کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ کے قریب ہے، اور جو اللہ کے قریب ہوگا اس کے قریب رہنے سے آپ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے. دیکھیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ کس طرح کے عالم ہوتے ہیں. حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ میں نے مینا کے بازار میں ایک تاجر کو دیکھا جو کم و بیش 50,000 دینار کی خرید و فروخت کر رہا تھا. اتنا بڑا وہ تاجر تھا اور کاروبار اور مطلب دنیاوی امور میں وہ گرفتار تھا. لیکن دیکھیے وہ کیا فرما رہے، مگر اس کا دل ایک لحظہ کے لیے بھی یاد حق سے غافل نہ تھا. تو ایسے شخص کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ان کی صحبت اٹھائیں اور اللہ کے جو ہیں وہ قریب ہوں. مزید جو ہے اس کے تعلق سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، لاکھ علم والا ہو، لاکھ فضل والا ہو، معتبر نہیں جو شاہ کا مصاحب ہے. تو جو عمرہ کے قریب جو رہتے ہیں، جو ان کے در کو کی سلامی دیتے ہیں، تو پھر وہ اعتبار کھو دیتے ہیں. ان پر اگر آپ اعتبار کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک بیوقوف شخص ہیں. آپ کو اللہ نے سمجھ نہیں دی ہے کہ آپ کھرا اور کھوٹا میں آپ کو پہچان نہیں ہے. بس آپ جہاں ظاہری وضع خطا دیکھا آپ نے اور وہ لفاظی آپ نے ان کی تقریریں اور وہ سب ان سے آپ جو ہے متاثر ہو گئے، ان کے پیچھے چلنے لگے، تو پھر آپ کو اللہ نے عقل کی دولت سے محروم رکھا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں کن کے پیچھے چلنا ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ اس کی ظاہری حالت اچھی نہ ہو، ظاہری صورت بھی اچھی نہ ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے خالی ہے اور اللہ کی محبت میں گرفتار ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس کے پیچھے آپ کو چلنا ہے اور اس کی صحبت اٹھانی ہے. احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم وہ نہیں جن کو لوگ عالم کہیں یا جانیں، روایات کو یاد کر لینے والے، اخوال نقل کرنے والے، بحث و مباحثہ جھگڑا کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں. ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہوں. علماء آخرت اور ہی لوگ ہیں. ان کی مثال انبیاء کی سی ہے، جیسا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. العلماء وہ ہے العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. علم وہ نہیں جو عمرہ و سلاطین کے در تک تمہیں پہنچائے یا تمہیں قاضی و مفتی بنا دے. علم سے مراد آخرت کا علم
اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کا علم ہے۔ دیکھو کہیں غلطی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ علماء دنیا سے خود کو ایسے بچاتے رہو جیسے شیطان سے بچتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا، بیکار وہ معطل بیٹھا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے ملعون تو بیکار کیوں ہے؟ اس نے کہا جب کہ علماء دنیا پیدا ہو گئے میرا کام ختم ہو گیا۔ مکتوبات دو صدی مکتوب نمبر 2 صفحہ 39۔ اور بھی اقتباس ہے، جس طرح جاہلوں اور جہالت سے دور رہنا واجب ہے، اسی طرح علم کی قربت اور علماء کی صحبت فرض ہے۔ مطلب علماء وارث، علماء حق، یہ بھی ضروری ہے۔ اس سے مراد علماء آخرت اور علم آخرت ہے، علم دنیا اور علماء دنیا نہیں۔ اس کا فرق ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، جو اس وقت ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم غافل ہیں۔ ہم وہ ایک ہی لاٹھی سے کہتے ہیں نا کہ سب کو ہانک دیتے ہیں، تو ایسا نہیں، اس کا فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن فرق ہے، شیر ہے اور شیر جو ہے دودھ کو کہتے ہیں تو وہ الگ ہے۔ تو وہ دکھتا اگر ایک ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک۔ ابو جہل اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری مشابہت تھی، ظاہری وہ بھی اسی طریقے سے اوضاع ختم ہے، لیکن کتنا بڑا فرق ہے، ایک آسمان ایک زمین ہے۔ تو اس فرق کو آج بھی ملحوظ رکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ان کا کردار دیکھنا ہے، شریعت کی پابندی دیکھنا ہے، دین کی محبت دیکھنا ہے، دنیا سے بے رغبتی دیکھنا ہے۔ یہ بہت آسان ہے پہچاننا انہیں، لیکن ہم چاہیں تب۔ دیکھو غلطی میں مبتلا نہ ہونا، فارسی شعر کا ایک یہاں پہ ترجمہ ہے، علم کے جب تو نے کھیل تماشا کے طور پر پڑھا، مال و جاہ حاصل کرنے کا آلہ بنایا، تو علم کہاں رہا؟ پھر یہ علم وہ تو بس وہ دوسری چیز ہو گئی۔ وہ علم تو وہ ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ کے در تک پہنچائے، نہ کہ خواہشات نفسانی اور مال و جاہ کی طرف لے جائے۔ علم اگر محل اور باغ کے لیے ہے تو وہ چوروں کے چراغ کی مانند ہے۔ مطلب یہ علم جو ہے وہ اس کے لیے مفید ہو گیا۔ علم ایک چراغ، ایک ٹارچ کی طرح ہے جس کی روشنی میں جو ہے اس کا چوری کرنا اور آسان ہو گیا۔ علم کو اس سے ذریعہ بنا لیا دنیا کمانے کا۔ اللہ محفوظ رکھے، حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو۔ جاہلوں کی جماعت، ظاہر پرستوں، جھوٹے دعویٰ کرنے والوں اور فضولیوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ان کے واہیات و خرافات میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے خود کو بہت دور رکھنا چاہیے۔ آج کل سارے جہاں میں ایسے ہی لوگوں کی کثرت ہے۔ دیکھیں یہ احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ بہت قدیم بزرگ ہیں، وہ اپنے دور کے بارے میں جب یہ فرما رہے تو آج سمجھیے کہ کتنی کثرت اس طرح کے علماء کی ہوگی، اور ہم کو جو ہے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل حق کو پہچانے اور علماء حق کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے علماء کی صحبت نصیب کرے اور ایسا علماء حق جو ہے آپ کو مل جائے۔ فارسی ایک اور فارسی شعر کا ہے، سو اردو ترجمہ ہے، ظاہر پرست آدمی کسی لائق نہیں ہوتا، ایسوں کو ہوس کے سوا اور کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اب دیکھیے ایسے علماء سے آپ ملیں، اب دیکھیں کہ ان کا علم کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، اور نہائی سطحی اور گھٹیا قسم کا ان کی جو ہے وہ باتیں بھی ہے اور نالج بھی ہے، علم بھی جو ہے وہ بہت نیچے درجے کا، کوئی اس میں معنی نہیں ہے۔ خسیس لوگوں میں نے کوئی معنی نہیں دیکھا، اگر تم نے دیکھا ہے تو میرا سلام کہنا۔ مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے، جو دنیا کی محبت میں جو لوگ گرفتار ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو علم کی دولت سے مالا مال، جس کو علم کہتے ہیں، گہرائی اور گہرائی جو آپ کو اللہ تک پہنچاتے، وہ اس سے خالی ہوں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ طاعت و معصیت کے علم کو جاننا پہچاننا ضروری ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سب اسی کام کے لیے آئے، اور یہ اتنے سارے مجتہد، امام، مصنفوں کی تصدیق سب اسی کام کے لیے کہ طاعت و معصیت کو الگ الگ کر دیں، اس کی پہچان جو ہے آسان ہو جائے کہ طاعت کیا ہے، معصیت کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اور اہم کام ہے۔ اصحاب معرفت اور ارباب بصیرت کے جگر اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور یہ دنیا والے اس کام سے بالکل غافل، لذتوں اور شہوتوں کے حصول میں سرگردہ ہوا پریشان ہے۔
دنیا کی مشغولیتوں نے تیری راہ ماری، تجھے خداوند تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہے۔ افسوس تو نے حقیقی دولت چھوڑی اور ذلت کو عزت کا نام دے رکھا ہے۔ یہ ہے علماء دنیا، جو اللہ کے نزدیک ذلیل چیز تھی اس کی محبت میں گرفتار ہے، تو یہ خود ذلیل ہے۔ اے وہ کہ تو ہر لمحہ فریب کاری میں مبتلا ہے، تیرے ہر رونگٹے میں ایک شیطان چھپا ہوا ہے، ایسی حالت کے ساتھ تو دنیا میں گم ہے، ہنسنے کی جگہ نہیں، تیرے لیے ماتم کا مقام ہے۔ کہتے ہیں ایک عالم تھا، 400 صندوق علمی کتابیں اسے یاد تھی، اس کا کام مجلسوں میں علمی تقریروں اور عبادت کے سوا دوسرا نہ تھا، لیکن اس کا دل دنیا کی طرف مائل تھا، اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ تو اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی آئی کہ اس دنیا دار عالم سے کہہ دیجئے اگرچہ تم رات دن علمی مشغلہ اور عبادت میں رہتے ہو، 400 صندوق علمی کتابیں تمہیں یاد ہیں، لیکن جب تمہارا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہے تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایک اور فارسی شعر حضرت نے درج کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، جب تم دنیا کو محبوب رکھتے ہو تو حق سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے ایک ذرہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ حب دنیا، جس دل میں جو ہے دنیا کی محبت، وہ اللہ تعالیٰ کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت آ سکتی ہے؟ تم کس گھمنڈ میں ہو؟ جب تمہارا دل دنیا سے دور نہیں ہے تو تمہاری جگہ دہکتے ہوئے دوزخ کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ علم کا سینکڑوں جہاں اور اس کے معنی تمہیں حاصل ہیں تو بھی ایسے علم کا ثمر دوزخ ہوگا یا دنیا ہوگی۔ تم نے علم ہی حاصل اس مقصد سے کیا کہ دنیا کمائیں گے، تو پھر کہاں اللہ تعالیٰ ملیں گے اور کہاں وہ چیز؟ اے بھائی، یہ علم طریقت علماء آخرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہاں علماء سے مراد یہی نہیں کہ صوفیہ بھی، جو صوفیہ کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور صوفی بنے گھوم رہے ہیں، پیر بنے گھوم رہے ہیں، اب کچھ نہیں، نہ شریعت سے کوئی مطلب ہے، نہ طریقت سے کوئی مطلب، کچھ بھی نہیں، بس انہوں نے بھی یہ لبادہ اوڑا ہے دنیا کو کمانے۔ تو ایسے صوفیہ بھی اسی زد میں کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ علماء آخرت جو وارث انبیاء ہیں، انہی کو زیبا ہے کہ علم طریقت کو پھیلائیں، اور ان پر یہ زیب دیتا ہے۔ ان کی صحبت تمہارے قلب کو سونا بنا دے گی، ان کے قدموں کی آواز تمہیں راہ بھی کر دے گی۔ اگرچہ تم خارستان ہو لیکن چمنستان بن جاؤ گے، اگر کسی صاحب دل کی خدمت پہ پہنچ جاؤ تو روشن ہو جاؤ گے، مطلب اگر تم کانٹا بھی ہوگے تو ان کی صحبت سے پھول بن جاؤ گے۔ لیکن دنیا دار علماء کی صحبت سے ہرگز یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس سے تمہیں رسم و عادت ملے گی جو حقیقتاً بت پرستی ہے، ایک رٹی رٹائی چیز ہے، ایک بندش، اس میں تمہیں ڈال دیں گے۔ کچھ نہیں ان کے پاس، کوئی معنی نہیں، کوئی اللہ کی معرفت نہیں۔ اللہ کی راہ میں چلنے کا علم ہی دوسرا ہے۔ حرف تو کاغذ سیاہ کرتا ہے، دل جو سیاہ ہو رہا ہے اسے کہاں روشن کرتا ہے؟ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ خواہش پرستی سے خدا پرستی میں پہنچ جائے اور اس گروہ کی صحبت کی دولت تلاش کرے جو علماء آخرت ہیں۔ ان کی خدمت و صحبت میں دن بدن برے عادات و خصائل نیک اور اچھی صفتوں اور خصلتوں سے تبدیل ہوتی جائیں، اور کافر نفس کے ہاتھ سے چھٹکارا پا لیں اور اسلام کا جمال مشاہدہ کر لیں اور توحید مطلق تک پہنچ جائیں۔ وہ ساری خواہشیں جو اس دولت کے حصول کے قبل تھیں وہ سب رسم و عادت تھیں، دین نہیں تھا۔ جب تک اللہ والے کی صحبت آپ کو نصیب نہ ہو تو آپ کا دین پہ چلنا وہ بس ایک رسم ہے، وہ اصل دین نہیں ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ آج کل اکثر و بیشتر دینی امور دوسرے کسب و کمائی کی طرح ہو گئے، مطلب دین کو بھی لوگ اب دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا۔ دنیا کا حصول اور امیروں دولت مندوں کے توشہ خانہ اور ان کے املاک سے نفع حاصل کرنے کا وسیلہ بن گئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ہلاکت ہے۔ علم تو اللہ کے در کی طرف رہبری کرتا ہے، نہ یہ کہ نفس و مال و مرتبہ کی سمت۔ اگر تم علم کو اس لیے پڑھتے ہو کہ مال و دولت و جاہ و منصب حاصل کرو تو وہ بیکار ہے، اور آج کل اس بلا میں علماء دنیا مبتلا ہیں، کثیر تعداد میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔
حقیقی دین علماء آخرت کے پاس ہے، نہ کہ علماء دنیا کے پاس۔ دین کو ان لوگوں کے سائے دولت میں پا سکتے ہیں، مطلب علماء وارث اور علماء حق کے پاس، اور اسلام کا منور چہرہ اور توحید کی حقیقت کا جمال انہی لوگوں کی خدمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔